خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد بندے پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا تابع ہر ولی خاک پائے غوثنا مذہب حنفی دارم مسلک احمد رضا عاشق ساکن شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں علامہ عبدالرحمن جامی یوں فارسی زبان میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. چوں سوئے من گزر آری من مسکیں ز ناز آری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. دوسری نعت میں علامہ جامی یوں خراج مقدس پیش کرتے ہیں: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. آنے والے شعر کو سن کے آپ آمین کہہ دیں گے انشاءاللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن. میرے امام فرماتے ہیں دعائیہ لہجے میں کہ بکار خیش حیرانم، 1000 سے زائد تصانیف کا مالک جب انکساری کی چادر اوڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم خواجہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میرے آقا اپنے غلاموں سے بات کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. سب سے پہلے گھر والوں کو ذرا اونچی آواز میں اتنا اچھا بولیں کہ آپ یہاں آ جائیں ہم وہاں پہنچ جائیں. اس فرق کو بٹا دیجیے آپ. میرے آقا فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. میرے آقا سے میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا سرکار اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں میرا فیضان رہتا ہے. اور یہ وہ زمین ہے جو زمین مستجاب کہلاتی ہے. جس لمحے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لمحہ لمحہ مستجاب کہلاتا ہے. جن سرکاروں کے چہرے کو دیکھنے کے اشتیاق میں آپ ہیں ان کے وجود کو وجود مستجاب کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو آقا کریم علی تحیت و ثنا کے قول پر اور عمل کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کیا کرو. آقا کریم کی پہلے اس سنت پر عمل کریں. میں سلام کرتا ہوں اور آپ میرے سلام کرنے کی گواہی دیں گے، اور آپ جواب دیں گے تو آپ کے جواب دینے کی گواہی وہ فرشتے دیں گے جو اس محفل میں آئے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا کریم کا ایک پاکیزہ قول، میرے آقا کی ایک بات اور سن لیں. مدینہ شریف کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اونچی آواز میں. درود شریف پڑھتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں. اللہ اللہ. کہاں مدینہ شریف اور کہاں ہماری اور آپ کی آواز، سماعت مصطفیٰ کی بارگاہ، کہاں نبی کی نگاہ کرم کا غازہ ہمارے چہرے پر چمک رہا.
اعتقاد مضبوط کر لیں تو اپنی آواز آپ مدینہ شریف ظاہری طور پر بھلے نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچے نہ پہنچے، مدینے والے کی بارگاہ میں آپ کے دل کی آواز تو ضرور پہنچتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و ابنہ سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ میرے بڑے بھائی، جتنی باتیں انہوں نے میرے حوالے سے کی ہیں وہ ساری باتیں مجھے ان کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے تو میرے گھر کے لوگ نہیں جانتے۔ اگر لوگوں نے مجھے جاننے کی کوشش کی ہے تو اب تک ایک گنہگار انسان کی حیثیت سے دعا کریں اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں کل بھی چھوٹا تھا بھائی جاوید صدیقی کے آگے، اور آج بھی چھوٹا ہوں۔ دو چار لوگوں کے جاننے سے، کچھ شہرتیں مل جانے سے آخرت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ آخرت تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں جھاڑو لگانے سے کامیاب ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے۔ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا اسٹیٹس ہے، مقام ہے، جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے، ویسے اولیاء کرام میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ بایزید بستامی کا مقام، سبحان اللہ۔ آپ کے متوسلین پہنچے حضور بارش نہیں ہو رہی ہے تو سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں لگ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بایزید اس قصبے میں زندہ ہے، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی، مجھے شہر چھوڑنے دو، بارش خود بخود ہونے لگے گی۔ اللہ اللہ۔ میرے بڑے بھائی محترم جاوید صدیقی، میں گھٹنوں کے بل چلنے والا انسان، اور مجھے میری حیثیت معلوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر، دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعا کریں اللہ اس در کے کتوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اس بارگاہ کی جارو کشی کرنے والوں کی جوتیوں میں جو گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو اپنی پیشانی پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ زور سے سبحان اللہ بھی نہ کہنے کا وعدہ کریں تو میں 2-3 شعر پڑھ دوں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ شعر بھی، اور اس کے بعد میں وہیں ملوں گا جہاں آپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو ہاں یہ ہے دالان نبی، میں نے کہیں نہیں پڑھا، میرے ذہن پر ہے۔ دوستو ہاں یہ ہے دالان نبی، سر رگڑتے ہیں غلامان نبی۔ میں نے آپ کو منع کیا آپ سبحان اللہ نہ کہیے، لیکن آپ اچھی عادت کا اظہار کریں۔ دوستو ہاں یہ ہے دالان نبی، سر رگڑتے ہیں غلامان نبی۔ کوئی مفلس ہو تو مفلس مت کہو، کون کب ہو جائے مہمان نبی۔ کوئی مفلس ہو تو مفلس مت کہو، کوئی مفلس ہو تو مفلس مت کہو، کون کب ہو جائے مہمان نبی۔ میں 1-2 شعر اس قسم کے پڑھ کے اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ رات بھر مجھے اپنی نظامت کا چہرہ کس کی طرف مائل کرنا ہے۔ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جن سے ملنے کے لیے آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ سر رگڑتے ہیں غلامان نبی۔ دوستو ہاں یہ ہے دالان نبی، کوئی مفلس ہو تو مفلس مت کہو، کون کب ہو جائے مہمان نبی۔ اور ساری امت بخش دی جائے گی جب، تب کہیں نکلے گا ارمان نبی۔ ساری امت بخش دی جائے گی تب، ساری امت بخش دی جائے گی جب، تب کہیں نکلے گا ارمان نبی، تب کہیں نکلے گا ارمان نبی۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں، شکریہ بھائی نشاد بھائی، اگر اجازت دیں ایک سوال کر لیں آپ حضرات سے کہ جو 2-3 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کیوں منع کیا ہے، وہاں یہاں بیٹھنے سے کیوں منع کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے بھائی؟ اچھا یہ بتائیں اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ ذرا زور سے بولیں،
زور سے بولیں، زور سے بولیں. اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اچھے لوگ اچھی باتوں کے اشارے اور کنائے سے واقف ہوتے ہیں. یہ دربار معلوم ہے کس کا؟ معلوم ہے اللہ کے محبوب کا. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کا ہے. ان کے جد اعلیٰ، ان کے اجداد کہاں کہاں محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور خشیت الہی کے گل و بوٹے بکھیر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے. بس اتنا جان لیں کہ ہم جس ذات مبارکہ کے عرص مقدس میں آئے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کی بارگاہ میں فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں. اور آج جو شخصیت دولہا بن کر کے مصنف سب سنابل شریف کے پیکر میں اپنی مزار مقدس میں موجود ہے، ان کی بارات میں ہم اور آپ ہی نہیں، خدا قسم میرا دل کہتا ہے کہ بغداد شریف سے غوث اعظم بھی آئے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ پاک سے امام زین العابدین بھی آئے ہوں گے، ان کے والد سرکار امام حسین بھی آئے ہوں گے، ان کے چچا امام حسن بھی آئے ہوں گے، ان کے بیٹے امام باقر بھی آئے ہوں گے، امام جعفر صادق بھی آئے ہوں گے، امام نقی علی بھی آئے ہوں گے، امام موسیٰ کاظم بھی آئے ہوں گے، امام جواد تقی بھی آئے ہوں گے، امام علی رضا بھی آئے ہوں گے، امام حسن عسکری بھی آئے ہوں گے، علامہ آلوسی بھی آج یہی ہوں گے، علامہ داؤد طائی بھی یہی ہوں گے، خواجہ معروف کرخی بھی یہی ہوں گے، شیخ عبد الجبار صالح بھی یہی ہوں گے، خواجہ ابو صالح بھی یہی ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی ہوں گے، ابو بکر شبلی بھی یہی ہوں گے، بشر حافی بھی یہی ہوں گے، ذوالنون مصری بھی یہی ہوں گے، شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی بھی یہی ہوں گے. آپ جن جن بزرگوں کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں وہ آج سب آپ کو یہی مل جائیں گے. سبحان اللہ. اب جہاں جانا چاہتے تھے حضور صاحب عرس نے آپ کو وہاں جانے سے روک دیا اور اپنی بارگاہ میں سب کے فیض کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیا. سبحان اللہ. بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے شہزادے کے چہرے مقدس کو دیکھیں گے، جس کو صاحب سجادہ کی مسند پر ہم اور ہمارے باپ دادا تقریباً 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جن کے قدم کی آواز بھی اگر کسی قبرستان کے مردے سن لیں تو وہ بھی اپنی قبروں میں رقص کرنے لگے. سبحان اللہ. شہزادے امام حسن، شہزادے امام حسین، مزر سیدی سرکار غوث اعظم حضور الشاہ، بقیت السلف، یادگار مشائخ اہل سنت، آل فاطمی، آل علی، آل حسن، آل حسین، سیدی شاہ حضور سید محمد طاہر میاں شاہ صاحب قبلہ جیسی عظیم المرتبت محترم اور مستند شخصیت کے ورود مسعود کی برکتیں ہیں کہ آج ہم سب زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین کہہ دیں، زور سے آمین کہہ دیں. اور حضرت کے شہزادگان کی جوتیوں کو ہم سب اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا میں بھی زندہ رہیں اور آخرت میں بھی اسی کا سہارا لیں. ان کے مراتب کے بارے میں مجھے اور آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن سن لیں. ان کے جد کریم کا نام امام حسن ہے، امام حسین ہے. یہ وہ بڑی سرکار کے مالک تھے، بڑی ڈوڑھی کے مالک تھے کہ مدینہ شریف میں اپنی ماں مخدومہ فاطمہ کے گھر یہ دونوں سرکار ظاہری طور پر کم عمر شریف لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا اپنی بیٹی گھر میں داخل ہوتے ہیں. اچانک امام حسن اور امام حسین اٹھے اور اپنے نانا کے سامنے، اپنی ماں مخدومہ کائنات کے سامنے کشتی لڑنے لگے. صاحب عرس کے اجداد کے مراتب کو دیکھیں. کشتی لڑنے لگے امام حسن اور حسین. میرے آقا امام حسن کا سپورٹ کرنے لگے. فرماتے میرے آقا شاباش حسن، شاباش حسن، شاباش حسن. میرے آقا کی بیٹی مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں سرکار آپ حسن کا سپورٹ کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ جبریل حسین کا سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ اللہ. لیکن شکیل بھائی، تو جن کی ناز برداری کے لیے فرشتے آ جائیں، ہم لوگ آ کے احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے کہ اپنے عرس میں بلا لیا. سمجھ رہے؟ نعت پڑھ کر کے، نعت سن کر کے احسان نہیں کر رہے ہیں. احسان پروردگار عالم کا ہے کہ جس نے ہمیں نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نعت سننے کی توفیق عطا فرمائی. بس ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. پورے ملک کے دل و دماغ، پورے ملک کے پاکیزہ
یہ معطر روشن خیالوں کے وہ تمام تر کتابچے یہاں تقسیم ہو رہے ہیں. اس پاکیزہ مرکزی ادارے کے اساتذہ اور طلبہ بھی موجود ہیں. بس یہاں سے ایک شعر اگر کہہ دے تو میں پڑھ دوں, پھر میں تھوڑی ضرورت آپ کی محسوس کروں گا سبحان اللہ کہنے کی. تیار ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ اچھا شعر جب کبھی رات کے آخری حصے سے پہلے آپ تک پہنچے گا تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ قریب قریب سب لوگ کہیں گے. ذرا ایک مرتبہ بتا دیجئے آپ لوگ محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے. ہم سب سبحان اللہ اللہ اس کے رسول کے نام کا ورد کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا زور سے بولے, اتنی خاموشی سے نہیں, اور ذرا محبت سے بولے. میں وہی ملنا چاہتا ہوں جہاں آپ بہت دیر سے میرا انتظار کر رہے ہیں. شبنم جبل پوری کہتے ہیں پہلے آمد رسول کی مناسبت سے ایک شعر پڑھ دی جائیں. ان دوستوں کی اجازت اور ان علماء کرام کی قدم بوسی. دیکھیں آپ میرے ساتھ شریک رہیے گا, میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کب اچھا شعر پڑھ دوں, سمجھ رہے ہیں جی؟ اور سنیں آپ, شبنم جبل پوری کہتے ہیں کہ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے. دیکھیں جائے, شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. ایک اچھا شعر اچھی زمین پر اچھوں کو گواہ بنا کے اچھے لوگوں کے لیے. دیکھیں, شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. ذرا محبت سے بولیں, بولتے رہیے گا, تکلیف ہو تو آپ سب اٹھا لیجیے یہاں سے اور اٹھنی اٹھنی بانٹ لیجیے گا, لیکن خدا کے واسطے بولتے رہیے آپ لوگ, سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے, لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. اب ایک شعر سن لیں, سمجھنے کی کوشش نہ کریں. آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے, دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور, یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. دلہنیں بنتی ہیں, دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور, تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. شعراء کرام کے اسماء گرامی آپ چاہیں تو بھی سماعت کر لیں, یا میں گزارش کر رہا ہوں